بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ اس پارے کے 9 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں شرعی احکام اور منافقین کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر آئی تھیں، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا گویا کہ وہ جھگڑ رہی تھیں، اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑا کرنے والی کہا گیا، اور اس صورت مبارکہ کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ زمانے جاہلیت میں زہار اپنی بیوی کو ماں کی طرح قرار دے دینا طلاق کے حکم میں تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مجادلہ میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، زہار کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا۔ زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام کہنے سے مرد پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر اس کی سہولت نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے۔ نمبر 2 پر فتنہ فساد پر مشتمل سرگوشی کی مذمت فرمائی گئی، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کی ترغیب دی گئی۔ نمبر 3 پر مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب وسعت طلب کی جائے تو وسعت پیدا کر دی جائے، اور جب مجلس سے اٹھ جانے کو کہا جائے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 4 پر منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا گیا اور مؤمنین کی تعریف فرمائی گئی۔ یہ صورت مبارکہ ان منافقین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھایا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت قرار دیا۔ ان کے مقابلے میں ان مخلص مومنین کا تذکرہ فرمایا جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ ہے یعنی سورہ حشر۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ سورہ حشر میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، بنو نذیر کی جلا وطنی کے حالات بتا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا گیا۔ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کے سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور انہیں دو بار حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع ہے اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور حشر ثانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔
ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بصد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عہد شکنی، تکذیب اور انکار اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ فرما لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ نمبر 2 پر مال غنیمت کے احکام ہیں۔ جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 3 پر مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف فرمائی گئی۔ نمبر 4 پر منافقین کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ سورہ حشر ان منافقین کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں یہود و منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان ظالموں کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے سورہ ممتحنہ۔ یاد رکھیے کہ سورہ ممتحنہ اس صورت مبارکہ کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے صدقے دل سے توبہ کی جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں سورہ ممتحنہ کی۔ سورہ ممتحنہ میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، کفار سے دوستی نہ لگاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 2 پر فرمایا گیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں ان کے ایمان کا امتحان لے کر اگر مطمئن ہو جاؤ تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ صورت مبارکہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو، انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ اس بارے کا چوتھا حصہ یعنی سورہ صف، اس میں 3 باتیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں، جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ اس صورت مبارکہ میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جہاد اور قتال کا حکم۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 2 پر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا گیا۔ بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی اور ان کی اتباع کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ نمبر 3 پر یہ صورت مبارکہ مسلمانوں کو ایسی تجارت کا حکم دیتی ہے جس سے دنیا اور آخرت کا بھی نفع ہو، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق اللہ ہے اور جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا اللہ ہو اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد اس پارے کا 5واں حصہ ہے سورہ جمعہ، اور سورہ جمعہ میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہود کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ اس صورت مبارکہ کا محور جس پر پوری صورت گھومتی ہے اس بارے امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کہ یہود کے کندھوں پر رکھا گیا، لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں میں جو علوم اور معارف اور جو اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو، اور نہ ہی ان سے اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو۔ نمبر 2، نماز جمعہ کی فرضیت اور آداب کو بیان کیا گیا۔ صورت مبارکہ کے اختتام پر مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان کیا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو، البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت دی گئی۔ اس پارے کا 6واں حصہ سورہ منافقون۔ اس صورت میں منافقین کی مذمت اور ان کے اوصاف رذیلہ کا بیان ہے۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق اور ان کے جھوٹ اور ان کی سیسہ کاریوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عداوت اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ منافقین کی صفات بیان کی گئیں جن میں نمایاں ترین جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ دہی اور ظاہر و باطن کا تضاد، اور ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ سورہ منافقین کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا 7واں حصہ ہے، اس میں سورہ تغابن ہے۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ اس صورت میں یوم تغابن یعنی قیامت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں قیامت کے دن کو یوم تغابن قرار دیا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، لیکن مسلمان عابد و زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی اس سے کہیں زیادہ کر لی ہوتی۔ یہ صورت مبارکہ اہل ایمان کو اموال اور اولاد اور ازواج کے فتنہ سے بھی ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا 8واں حصہ ہے سورۃ طلاق۔ اس صورت مبارکہ میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورۃ طلاق میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، طلاق کے احکام کو بیان کیا گیا۔ طلاق کی اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ، سکنا جیسے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ صورت مبارکہ کی ابتدا میں طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ طلاق کس طریقے سے دی جائے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں۔ اسے طلاق سنت کہتے ہیں۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندانوں کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ
عورتوں کی عدت کو بیان کرتی ہے، یعنی عائسہ ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو۔ نمبر 2 پر صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ نمبر 3 پر حاملہ عورت جسے حالت حمل ہی میں طلاق ہو جائے، اس صورت میں عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی بار فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ دوسری بار فرمایا گیا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ تیسری بار فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ چوتھی بار فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا 9واں حصہ یعنی سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ازواج مطہرات سے متعلق بعض احکام کو بیان کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت یعنی امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے۔ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک گھاس کا نام ہے جس میں کچھ بو ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ سے یہ بو کیسی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا ہے اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، کہ شاید جو میں نے شہد پیا ہے اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے منہ مبارک سے ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسندیدہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھائی اس پر اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ بڑے محبت بھرے انداز میں عتاب ہوا اور فرمایا گیا کہ اے پیغمبر جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کی ہے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت معلوم ہوئی سارے واقعے کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بعض ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ فرمائی کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں کہ پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پچھلی اچھی اور بری عورتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اچھی عورت یعنی فرعون کی بیوی اور بری عورتیں یعنی نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور حسن نسب کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاصہ بیان کرنے میں جو کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔